بارش کی بے رحم بوندیں زمین پر کسی ماتم کی طرح گر رہی تھیں۔ آسمان سے گرنے والی بجلی جب کڑکی تو ایک لمحے کے لیے ہر چیز روشن ہو جاتی اور اگلے پل اندھیرا پہلے سے زیادہ گہرا محسوس ہوتا۔ اس سنسان سڑک پر ایک عورت زرکا اپنے سینے سے ایک چھوٹی سی بچی کو چمٹائے دیوانہ وار بھاگ رہی تھی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور پاؤں ننگے جو سڑک کے پتھروں سے زخمی ہو چکے تھے۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، مگر پیچھے سے آنے والے قدموں کی چاپ اور گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس اسے رکنے نہیں دے رہی تھی۔ نہیں، میں اپنی بیٹی کو اس جہنم میں واپس نہیں جانے دوں گی، اس نے لرزتی آواز میں خود سے عہد کیا۔ سامنے کالی شان کوٹھی کا گیٹ نظر آیا، جس کی تختی پر تیمور ولا لکھا تھا۔ زرکا نے آخری ہمت جمع کی اور لڑکھڑاتے قدموں سے گیٹ کی طرف بڑھی۔ اس نے پاگلوں کی طرح ہاتھ رکھا اور گیٹ پیٹنا شروع کر دیا، جبکہ اس بیل کی چھوٹی سی بیٹی فرشتے اور خوف سے اپنی ماں کی گردن میں منہ چھپائے سسکیاں بھر رہی تھی۔ اندر سے چوکیدار کی آواز آئی، کون ہے اس وقت؟ زرکا کی نظریں پیچھے مڑی، جہاں کالی گاڑیوں کے سائے دیواروں پر رقص کر رہے تھے۔ موت اس کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ چوکیدار نے جیسے گیٹ کھولا، زرکا اندر کی طرف گری۔ اس کے ننگے پاؤں خون سے لت پت تھے اور فرشتے اس کے سینے سے لگی بری طرح کانپ رہی تھی۔ چوکیدار ابھی کچھ پوچھنے والا تھا کہ پیچھے سے آنے والی کالی گاڑیوں کی بریکوں کی دلخراش آواز نے اسے ساکت کر دیا۔ گاڑیوں کے دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں بارش کے شور میں دب سی گئیں، مگر ان قدموں کی چاپ صاف سنائی دے رہی تھی جو موت کا پیغام لے کر آئے تھے۔ بچاؤ، میری بیٹی کو بچا لو۔ زرکا کی آواز میں ایک ایسی گھٹن تھی جسے اس کا دم نکل رہا ہو۔ اس شور اور ہنگامے کو سن کر کوٹھی کے مرکزی دروازے سے تیمور باہر نکلے۔ ان کے چہرے پر حیرت اور فکر کے سائے تھے۔ انہوں نے سامنے دیکھا تو ایک بدحواس عورت فرش پر پڑی تھی اور گیٹ کے باہر جبار کے مسلح گنڈے کھڑے تھے جن کی آنکھوں میں درندگی رقص کر رہی تھی۔ تیمور نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر زرکا کو سہارا دے کر اندر لانے کا اشارہ کیا، جبکہ باہر کھڑے جبار کی بلند اور کرخت آواز فضا میں گونجی، تیمور صاحب، یہ میری امانت ہے، اسے میرے حوالے کر دیں ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تیمور نے مضبوط لہجے میں جواب دیا کہ جو ان کی چوکھٹ پر پناہ لینے آ جائے اسے وہ کبھی دشمن کے حوالے نہیں کرتے۔ جبار کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی اور اس نے اپنی پستول کا رخ تیمور کی طرف کر دیا، جبکہ کھڑکی کے پیچھے چھپا چھوٹا زاویان یہ سب اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ تیمور نے جیسے جبار کو للکارا، فضا میں ایک زوردار دھماکہ ہوا جس نے بارش کی آواز کو بھی دبا دیا۔ جبار کی پستول سے نکلی گولی سیدھی تیمور کے سینے میں جا لگی۔ تیمور کے قدم لڑکھڑائے، ان کا ہاتھ اپنے سینے پر گر گیا جہاں سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا، مگر ان کی نظریں اب بھی اپنے سامنے موجود اس خوفزدہ عورت اور بچی پر تھیں۔ زرکا کے حلق سے ایک دلخراش چیخ نکلی جو آسمان کی گرج میں گم ہو گئی۔ تیمور آہستہ آہستہ گھٹنوں کے بل فرش پر گرنے لگے۔ ان کا سفید کرتا لمحوں میں سرخ ہو چکا تھا۔ مرکزی دروازے کے پیچھے چھپا چھوٹا زاویان جس کے ہاتھ میں اپنا پسندیدہ کھلونا تھا وہی ساکت رہ گیا۔ اس نے اپنے بہادر باپ کو، جو اس کے لیے ایک ناقابل شکست پہاڑ کی مانند تھے، ڈھیر ہوتے دیکھا تو اس نے کہ ننے سے دل میں جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ دوڑ کر باہر آنا چاہتی تھی مگر اس کے پاؤں زمین میں دھس گئے تھے۔ جبار نے ایک وحشیانہ کہکا لگایا اور دھوئیں اگلتی پستول کو دوبارہ اپنی واسکٹ میں چھپا لیا، جبکہ فرشتے اپنی ماں کی گود میں دبی ان بندوقوں اور بہتے خون کو اپنی معصوم مگر سہمی ہوئی آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے قید کر رہی تھی۔ جبار نے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی دور سے آتی آواز سنی تو اپنے گنڈوں کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا اور اپنی کالی گاڑی میں بیٹھ کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ پیچھے صرف خون، بارش اور سسکیاں چھوڑ کر زرکا، جو خود بھی زخموں سے چور تھی، گھسٹتی ہوئی تیمور کے پاس پہنچی جن کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ اسی لمحے سبیحہ زابین کی ماں دیوانہ وار گھر سے باہر نکلی اور اپنے شوہر کو خون میں لت پت دیکھ کر ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گئیں۔ تیمور نے کپکپاتے ہاتھوں سے سبیحہ کا ہاتھ تھاما اور اپنی بجھتی ہوئی نظروں سے زرکا کی گود میں چھپی اس معصوم بچی فرشتے کی طرف اشارہ کیا۔ زرکا کی آنکھوں میں التجا اور موت کی زردی ایک ساتھ رقص کر رہی تھی۔ اس نے آخری ہمت جمع کی اور اپنی لرزتی آواز میں سبیحہ سے کہا، اسے اپنی امانت سمجھ کر سنبھال لینا،
اسے میرا سایہ بھی نہ چھونے پائے۔ سبیہ نے روتے ہوئے فرشتے کی طرف سے زرکا کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ زاویان جو اب تک دروازے کی اوٹ میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، اب اپنے باپ کے ساکت وجود کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک ایسی نفرت کی چمک پیدا ہو گئی تھی جو اس رات کی تاریکی سے بھی زیادہ گہری تھی۔ پولیس کی گاڑیوں کے سرخ اور نیلی روشنیاں پورے صحن میں ناچ رہی تھیں، لیکن سبیہ کے لیے وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنے شوہر کے بے جان وجود کو تھاما ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ میں اس بچی کا ہاتھ تھا جس کا باپ ان کی خوشیوں کا قاتل تھا۔ زاویان اپنے باپ کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا ان کے ساکت ہاتھ کو اپنے ننھے ہاتھوں میں بھینچ رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار اپنے باپ کے خون آلود کرتے سے ہٹ کر اس بچی پر جاتی جو اب سبیہ کی گود میں سر چھپائے سسکیاں لے رہی تھی۔ زاویان کے معصوم ذہن میں یہ بات نقش ہو گئی تھی کہ اگر یہ لڑکی اور اس کی ماں اس رات ان کے گھر نہ آتی تو اس کے بابا آج زندہ ہوتے۔ سبیہ نے روتے ہوئے فرشتے کو اپنے سینے سے لگا لیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس بچی کا وجود اب ان کے گھر میں ایک مستقل دکھ بن کر رہے گا۔ مگر وہ تیمور کے آخری اشارے اور زرکا کے مرتے ہوئے لفظوں کی لاج رکھنے پر مجبور تھی۔ بارش کی شدت کم ہونے لگی تھی، مگر زاویان کے دل میں نفرت کا جو طوفان اٹھا تھا اس نے ابھی برسوں تک تھمنا نہیں تھا۔ تیمور اور زرکا کی تدفین کے بعد گھر میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی تھی جو کسی طوفان کا پتہ دیتی تھی۔ سبیہ نے اپنے آنسو پونچھ کر فرشتے کو اپنے کمرے میں جگہ دی، مگر 7 سالہ زاویان اس فیصلے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اپنے بابا کے کمرے میں جا کر ان کی تصویر کے سامنے کھڑا ہو جاتا اور پھر وہاں سے نکل کر اس کمرے کا رخ کرتا جہاں فرشتے موجود ہوتی۔ وہ دروازے کی اوٹ سے اسے دیکھتا جو سبیہ کے دوپٹے میں منہ چھپائے سہمی بیٹھی رہتی اور اس کی مٹھیاں بھیج جاتی۔ ایک دن جب سبیہ باورچی خانے میں تھی، زاویان دبے پاؤں فرشتے کے قریب گیا اور اس کے ہاتھ سے وہ کھلونا چھین کر دور پھینک دیا جو سبیہ نے اسے بہلانے کے لیے دیا تھا۔ تمہاری وجہ سے میرے بابا چلے گئے، تم اچھی نہیں ہو۔ اس زاویان کی آواز میں وہ کڑواہٹ تھی جو اس کی عمر کے بچوں کے لیے اجنبی ہونی چاہیے تھی۔ فرشتے نے ڈر کر اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھا اور زور زور سے رونے لگی، مگر زاویان کے دل میں کوئی رحم نہیں آیا۔ اس رات جب سبیہ نے اسے فرشتے کے ساتھ پیار سے رہنے کی تلقین کی تو زاویان نے صاف کہہ دیا کہ وہ اس لڑکی سے کبھی بات نہیں کرے گا کیونکہ یہ اس کے دشمن کی بیٹی ہے۔ سبیہ نے زاویان کی ضد اور اس کے بدلتے ہوئے رویے کو دیکھ کر فرشتے کو نفرت کی نظر سے دیکھتا رہا تو اس بچی کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اس نے زاویان کا داخلہ شہر سے دور ایک مشہور بورڈنگ سکول میں کروا دیا تاکہ وقت اور دوری شاید اس کے دل سے تلخی نکال سکیں۔ جس دن زاویان کو جانا تھا اس کا چہرہ سپاٹ اور آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ اپنا بیگ اٹھائے جب ہال میں پہنچا تو اس کی نظر سیڑھیوں کے پاس کھڑی فرشتے پر پڑی جب سبیہ کی انگلی تھامے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ فرشتے نے معصومیت سے ایک قدم آگے بڑھایا، شاید وہ اسے الوداع کہنا چاہتی تھی، مگر زاویان نے اپنی نفرت بھری نظریں اس پر جمائیں اور اپنا رخ موڑ لیا۔ سبیہ نے اسے گلے لگانا چاہا تو کسی پتھر کی طرح ساکت رہا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے آخری بار مڑ کر اس گھر کو دیکھا جو کبھی خوشیوں کا گہوارہ تھا، اور پھر اس کی نظریں فرشتے پر ٹھہر گئیں۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ وہ واپس آئے گا تو اس دشمن کی بیٹی سے اپنے باپ کے خون کا حساب ضرور لے گا۔ دستویل 7 سال بیت چکے تھے، مگر تیمور ولا کے در و دیوار پر چھائی وہ خاموشی آج بھی اسی طرح برقرار تھی جس نے ایک طوفانی رات میں یہاں ڈیرا ڈالا تھا۔ ان برسوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ فرشتے جو کبھی ایک سہمی ہوئی بچی تھی اب ایک پروکار اور خوبصورت دوشیزہ بن چکی تھی جس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی دہشت نہیں بلکہ گہری ممنونیت اور سبیہ کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ وہ سبیہ کی آنکھوں کا تارا اور اس اجڑے ہوئے گھر کی واحد رونق بن گئی تھی۔ سبیہ نے اسے اپنی بیٹیوں کی طرح پالا تھا، اسے بہترین تعلیم دلوائی اور کبھی اسے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ اس کا اس گھر سے خون کا رشتہ نہیں ہے۔ فرشتے کو اپنی اصل حقیقت اور اس رات کی خونی انجام کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ وہ بس اتنا جانتی تھی کہ سبیہ اس کی محسنہ ہے جس نے اسے یتیمی کے اندھیروں سے نکالا۔ وہ گھر کے ہر کونے کو اپنے وجود سے مہکائے رکھتی۔ سبیہ کے ادویات سے لے کر اس کے آرام تک ہر چیز کا خیال رکھنا اس کا اولین مقصد تھا۔ لیکن سب کے باوجود وہ اکثر لائبریری میں لگی تیمور صاحب کی تصویر کے سامنے کھڑی ہو کر سوچتی کہ
सबिया का वो बेटा जिसकी धुंधली सी तस्वीर इसके जहन में एक गौसीली सूरत की तरह नक्श थी, वो कभी वापस आएगा या नहीं। इसे नहीं मालूम था कि वो जिस शहजादे की वापसी का इंतजार कर रही है वो उसके लिए खुशियां नहीं बल्कि हिसाब की एक लंबी फहरिस्त तैयार किए बैठा है। सबिया बेगम की मुसलसल दुआएं और इंतजार आखिरकार रंग लाया जब इन्हें खबर मिली कि जावियान अपनी बिजनेस की डिग्री मुकम्मल करके मुस्तकिल तौर पर वतन वापस आ रहा है। इन 10 सालों में जावियान ने खुद को जज्बाती तौर पर एक पत्थर के कालिब में ढाल लिया था। इसके लिए दुनिया सिर्फ नंबर्स, मुनाफे और नुकसान का खेल थी और इस खेल में फरिश्ते इसके लिए सबसे बड़ा नुकसान थी जिसे वो अपने घर से खारिज करना चाहता था। सबिया ने पूरे घर को जावियान की पसंद के मुताबिक सजाया था, मगर फरिश्ते के दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे हवाओं में किसी आने वाले तूफान की आहट हो। इसने जावियान के कमरे को ताज़ा फूलों से महकाया और इसकी पसंदीदा डिशेस तैयार करने में सबिया की मदद की, मगर वो ये भूल गई थी कि जख्म जब पुराने हो जाएं तो वो फूलों की खुशबू से नहीं भरते। जावियान की वापसी महज एक बेटे के घर की वापसी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे सख्त गिर बिजनेसमैन की आमद थी जिसने अपने बचपन की इस नफरत को अपने वजूद का हिस्सा बना लिया था। सबिया मुसल्ले पर बैठी इसकी सलामती की दुआएं मांग रही थी, जबकि फरिश्ते बार बार आईने में अपना अक्स देखकर खुद को पुरसकून करने की कोशिश कर रही थी। इस हकीकत से बेखबर कि जिस जावियान का वो इंतजार कर रही है इसके सीने में दिल नहीं बल्कि बदले की एक आग दहक रही है। गाड़ी के टायरों की पोर्च में चरचराहट ने जैसे पूरे घर की धड़कनें रोक दी। सबिया बेगम जो कब से दरवाजे पर नजरें जमाए बैठी थी, दीवाना वार बाहर की तरफ लपकी, जबकि फरिश्ते सीढ़ियों के ऊपर वाले हॉल में खड़ी पसीने से भीगी हथेलियों को अपने दुपट्टे में छुपा रहे थे। जावियान गाड़ी से बाहर निकला तो इसका कदो-कामत और चेहरे की सख्ती इसकी शख्सियत के रूप को बयान कर रही थी। स्याह 3 पीस सूट में मलबूस, आंखों पर गहरे रंग का चश्मा चढ़ाए वो किसी फिल्मी हीरो से ज्यादा एक बेरहम फाते लग रहा था। सबिया बेगम ने इसे गले लगाया तो वो कुछ लम्हों के लिए नरम पड़ा, मगर इसकी नजरें लाशौरी तौर पर घर के दरो दीवार का जायजा ले रही थी। जैसे वो सबिया बेगम के साथ हॉल में दाखिल हुआ, इसकी नजरें ऊपर खड़ी फरिश्ते पर जा ठहरी। वही मासूम चेहरा, वही बड़ी बड़ी आंखें जो अब खौफ की बजाय तजस्सुस से इसे देख रही थी। फरिश्ते ने धीरे से मुस्कुराकर सलाम करना चाहा, मगर जावियान के चेहरे पर हकारत की एक लहर दौड़ी। इसने चश्मा उतारकर अपनी माँ की तरफ देखा और निहायत सर्द लहजे में वो पहला जुमला कहा जिसने फरिश्ते के कदमों तले से जमीन निकाल दी। मैंने सोचा था 10 साल बहुत होते हैं किसी बोझ को उतार फेंकने के लिए, मगर तुम अब तक यहाँ हो। फरिश्ते की मुस्कुराहट वही मुंजमद हो गई और पूरे हॉल में एक दिमागन खामोशी छा गई। जावियान के अल्फाज ने फिजा में मौजूद सारी खुशी को पल भर में जहर आलूद कर दिया। सबिया बेगम ने तड़प कर इसे ठोका, मगर वो अपनी माँ की बात अनसुनी करके सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे जैसे वो फरिश्ते के करीब आ रहा था, फरिश्ते को अपनी सांसें गले में अटकती महसूस हो रही थी। इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जावियान की आमद इतनी तल्ख होगी। जावियान इसके बिल्कुल बराबर आकर रुका। इसके वजूद से उठने वाली महंगी परफ्यूम की खुशबू फरिश्ते की हवास पर छाने लगी, मगर इसके आंखों में मौजूद बर्फ जैसी ठंडक ने फरिश्ते के वजूद को कपकपा दिया। इसने एक लम्हे के लिए फरिश्ते के चेहरे पर अपनी नजरें जमाई, जैसे वो उसके खदोखाल में जबार का अक्स तलाश कर रहा हो, और फिर बगैर कुछ कहे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जैसे वहां किसी का वजूद ही ना हो। फरिश्ते वहीं साकित खड़ी रही। इसकी आंखों में आंसू तलमलाने लगे थे। वो जिस घर को अपना सुकून समझती थी, वहां आज पहली बार इसे एक अजनबी और बोझ होने वाला एहसास दिलाया गया था। सबिया बेगम ने आगे बढ़कर फरिश्ते का हाथ थामा, मगर फरिश्ते की नजरें इसी राहदारी पर जमी थी जहां से जावियान अभी गुजरा था। इसे अंदाजा हो गया था कि इस घर में अब इसकी जिंदगी पहले जैसी सहल नहीं रहेगी। सबिया बेगम ने अगले चंद घंटे जावियान को समझाने में गुजारे कि फरिश्ते अब इस घर की जरूरत बन चुकी है और इसे एक अमानत समझकर कबूल कर लिया जाए। मगर जावियान के माथे की शिकनें कम न हुई। वो अपने कमरे के टेरेस पर खड़ा अंधेरे में डूबे लॉन को देख रहा था, जहां कभी इसके बाबा इसे कंधों पर बिठाकर घुमाए करते थे। इसे फरिश्ते का इस घर में रहना अपने बाप की यादों की तौहीन लग रहा था। अगले दिन इसने अपने इरादों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। इसने नाश्ते की मेज पर फरिश्ते की मौजूदगी को यकसर नजरअंदाज किया और सबिया बेगम से 2 टोक लहजे में कहा कि इस घर के नज्मो ज़ब्त में अब इसकी मर्जी चलेगी।
اس نے ملازمین کو ہدایت دی کہ گھر کے تمام اہم کاموں کی رپورٹس براہ راست اسے دی جائیں، جس کا مقصد فرشتے کو ان تمام ذمہ داریوں سے بے دخل کرنا تھا جو وہ برسوں سے نبھا رہی تھی۔ فرشتے نے کچن میں جاتے ہوئے جب زاویان کا سخت لہجہ سنا تو اس کے ہاتھ سے چائے کی پیالی چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ زاویان اسے اس گھر میں ایک لمحہ بھی سکون سے نہیں رہنے دے گا، مگر سبیہ کی محبت کی خاطر اس نے اس خاموش جنگ کو سہنے کا فیصلہ کر لیا۔ زاویان نے صرف گھر کے نظم و ضبط تک خود کو محدود نہیں رکھا، بلکہ اس نے فرشتے کو نفسیاتی طور پر نیچا دکھانے کے لیے اسے گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں الجھانا شروع کر دیا تاکہ اسے اس کی اوقات یاد دلائی جا سکے۔ وہ جان بوجھ کر فرشتے کو ایسی ہدایات دیتا جو کسی عام ملازم کے لیے ہوتی۔ کبھی لائبریری کی پرانی کتابوں کی جھاڑ پونچھ کا کام حکم دیتا تو کبھی رات کے اسے کافی بنانے پر مجبور کرتا۔ فرشتے جو اب تک اس گھر میں ایک بیٹی کی طرح رہی تھی، خاموشی سے سب برداشت کرتی رہی، کیونکہ وہ سبیہ بیگم کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی آنکھوں کی چمک دھیرے دھیرے مدھم ہونے لگی تھی۔ ایک شام زاویان نے جان بوجھ کر سبیہ بیگم کے سامنے فرشتے سے کہا کہ وہ کل سے کچن کی تمام حساب کتاب کی فائلیں اس سے دے دے اور آئندہ کسی بھی خرچ کے لیے اس سے اجازت لے جس کا مقصد اسے مالی طور پر بھی بے اختیار کرنا تھا۔ فرشتہ نے تھک کر جب اپنے کمرے کی کھڑکی سے آسمان کو دیکھا تو اس سے پہلی بار اس امانت کا بوجھ محسوس ہوا جس کا تذکرہ سبیہ بیگم اکثر کرتی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ زاویان شاید اسے صرف ناپسند کرتا ہے، مگر وہ اس حقیقت سے ناواقف تھی کہ وہ اسے اس خونی رات کا سب سے بڑا مجرم سمجھتا ہے۔ فرشتے کا نیا تعلیمی سال شروع ہونے والا تھا اور اس کا کالج میں پہلا دن تھا جس کے لیے وہ بے حد پرجوش تھی۔ سبیہ بیگم نے ناشتے کی میز پر زاویان سے درخواست کی کہ وہ جاتے ہوئے فرشتے کو کالج چھوڑ دے کیونکہ ڈرائیور چھٹی پر تھا، مگر زاویان نے اخبار سے نظر ہٹائے بغیر نہایت سرد لہجے میں صاف انکار کر دیا۔ میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے اور نہ ہی میری گاڑی میں ایسے لوگوں کی جگہ ہے جن کا بوجھ میں پہلے بامشکل اٹھا رہا ہوں۔ اس کے جملے کی کاٹ نے فرشتے کے جوش کو پل بھر میں راکھ کر دیا۔ فرشتے نے ایک نظر سبیہ بیگم کے اداس چہرے پر ڈالی اور خود کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ وہ رکشے پر چلی جائے گی، مگر زاویان نے اسے جیب خرچ دینے سے بھی منع کر دیا اور اسے اپنی اوقات میں رہنے کی تلخ ہدایات۔ فرشتے اپنی کتابیں سینے سے لگائے پیدل گھر سے نکل پڑی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر قدموں میں ایک عجیب سی خودداری تھی جو اسے رکنے نہیں دے رہی تھی۔ زاویان نے پورچ سے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو اسے لگا کہ شاید وہ ٹوٹ جائے گی، مگر فرشتے کا سر جھکا ہوا ہونے کے باوجود اس کا عزم زاویان کے لیے ایک نیا سوال کھڑا کر گیا۔ کالج سے واپسی پر آسمان نے اپنا نیلا رنگ بدلا اور دیکھتے دیکھتے کالی گھٹائیں چھا گئیں۔ فرشتے جس کے پاس نہ تو گاڑی تھی اور نہ ہی چھتری، تیز بارش کے زد میں آ گئی۔ سڑکیں سنسان تھیں اور وہ بھیگتے ہوئے پیدل گھر کی طرف قدم بڑھا رہی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ میں موجود کتابیں بھی بارش کے پانی سے خراب ہو رہی تھیں۔ جب وہ گھر کے گیٹ پر پہنچی تو اس کا پورا وجود کپکپا رہا تھا اور دوپٹہ سر سے ڈھلک کر شانوں پر آ گرا تھا۔ زاویان جو لاؤنج کی بڑی کھڑکی کے پاس کھڑا کافی پی رہا تھا، اس نے اسے اس حال میں دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ رک گئے، مگر اگلے ہی پل اس نے اپنا دل کڑا کر لیا۔ فرشتے اپنے کمرے میں پہنچتے ہی نڈال ہو کر گر پڑی اور آدھی رات گزرتے اسے شدید بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کی ہذیانی کیفیت اور تیز تپتے ماتھے نے سبیہ بیگم کو بدحواس کر دیا جو بار بار اس کے سر پر ٹھنڈی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ پورے گھر میں بے چینی پھیل گئی تھی اور فرشتے کی سسکیاں بند کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ سبیہ بیگم کی اپنی طبیعت بھی ناساز تھی، اس لیے انہوں نے مجبوراً زاویان کو پکارا جو ابھی سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ جب زاویان فرشتے کے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں کی گھٹن اور فرشتے کے تپتے وجود سے اٹھنے والی حرارت نے اسے ایک لمحے کے لیے رکنے پر مجبور کر دیا۔ فرشتے بے ہوشی کی حالت میں بار بار بابا مجھے چھوڑ دیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ الفاظ دہرا رہی تھی جس نے زاویان کے دل کے کسی انجانے کونے میں ایک عجیب سی چبھن پیدا کی۔ سبیہ بیگم نے سختی سے زاویان کو حکم دیا کہ وہ فرشتے کے سر پر پٹیاں رکھے کیونکہ وہ خود اب ہمت ہار رہی تھی۔ زاویان جو اس لڑکی کو چھونے سے بھی کتراتا تھا اب اس کے سرہانے بیٹھنے پر مجبور تھا جیسے اس نے ٹھنڈی پٹی فرشتے کے تپتے ماتھے پر رکھی۔ فرشتے نے خواب میں اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا جسے وہ ڈوبتے ہوئے کسی سہارے کو پکڑ رہی ہو۔ زاویان نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا مگر فرشتے کی معصومیت اور بے بسی نے اس کے ہاتھ ساکت کر دیے۔ پہلی بار اسے اس لڑکی میں اپنے باپ کا قاتل نہیں بلکہ ایک لاوارث اور بیمار بچی نظر آئی۔ ساری رات زاویان اس کے سرانے بیٹھا رہا اور ہر چند منٹ بعد پٹیاں بدلتا رہا۔
اس عمل کے دوران اس کی نظر بار بار فرشتے کے زرد چہرے پر پڑتی کہ وہ خار کی شدت سے کبھی سرخ ہو جاتا اور کبھی پسینے سے بھیگ جاتا۔ زاویان کے دل میں نفرت اور ہمدردی کے درمیان ایک جنگ چھڑ گئی تھی۔ وہ بار بار خود کو یاد دلاتا کہ یہ جبار کی بیٹی ہے، مگر فرشتے کی کمزور گرفت جو اب بھی اس کے ہاتھ پر قائم تھی اسے پیچھے ہٹنے نہیں دے رہی تھی۔ جیسے صبح کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی، فرشتے کا بخار کچھ کم ہوا اور اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ سامنے زاویان کی تھکی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بیٹھی دیکھ کر اسے لگا جیسے وہ اب بھی کسی خواب میں ہے، مگر زاویان نے جیسے دیکھا اس سے ہوش آ رہا ہے، اس نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑوا لیا اور چہرے پر وہی پرانی سختی سجا لی۔ اپنی حالت دیکھو، تم جیسے کمزور لوگ صرف دوسروں کے لیے مصیبت پیدا کرتے ہیں۔ اس نے کہہ کر کمرے سے قدم باہر نکال لیے، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں اب پہلے جیسی پرسکون نہیں رہی تھی۔ بخار ٹوٹنے کے بعد فرشتے کی طبیعت میں تھوڑی بہتری آئی، مگر زاویان کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ عجیب ہو گیا۔ وہ اسے سامنے پا کر نظریں چڑا لیتا جسے وہ اس لمحاتی رحم پر شرمندہ ہو جو اس نے اس رات کی تاریکی میں دکھایا تھا۔ سبیہ بیگم نے محسوس کیا کہ زاویان کی دیوار میں پہلی بار کوئی درار پڑی ہے، اس لیے انہوں نے جان بوجھ کر فرشتے سے کہا کہ وہ زاویان کے آفس کے کچھ کاغذات ترتیب دے دے جو وہ گھر لے آیا تھا۔ فرشتے ڈرتے ڈرتے لائبریری پہنچی جہاں زاویان کام میں مصروف تھا۔ اس نے خاموشی سے فائلوں کو سنبھالنا شروع کیا کہ اچانک اس کی نظر ایک پرانی تصویر پر پڑی جو ایک فائل کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ یہ وہی طوفانی رات تھی اور تصویر میں اس نے اپنے اصلی باپ جبار کا چہرہ واضح تھا۔ فرشتے کا دل زور سے دھڑکا، اسے کچھ یاد آنے لگا، وہ چیخیں، وہ خون اور وہ خوف۔ ابھی وہ تصویر کو غور سے دیکھ رہی تھی کہ زاویان نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے وہ تصویر چھین لی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی؟ اس کی آواز کی گرج نے فرشتے کو ساکت کر دیا، مگر اس بار فرشتے کی آنکھوں میں ڈر نہیں بلکہ ایک سوال تھا جو اس کے ماضی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ زاویان کی آنکھوں میں غصے کی سرخی دیکھ کر فرشتے کے قدم پیچھے ہٹ گئے، لیکن اس تصویر کی جھلک اس کے ذہن میں کسی بجلی کی طرح گونج گئی تھی۔ وہ آدمی کون تھا؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ زاویان نے تصویر کو مٹھی میں بھینچ لیا، اس کے جبڑے سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ وہ تمہارا ماضی ہے جسے تمہیں کبھی نہیں جاننا چاہیے، اسے نفرت سے چبا چبا کر کہا۔ فرشتے نے ہمت جمع کی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، اگر وہ میرا ماضی ہے تو آپ کے پاس کیا کر رہا ہے اور آپ مجھے سے دور کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ زاویان کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور فرشتے کو دیوار سے جا لگایا، اس لیے کہ وہ شخص میرے باپ کا قاتل تھا اور تم اس خون کا حصہ ہو جس نے اس گھر کی خوشیاں نگل لی۔ فرشتے کا سانس سینے میں رک گیا، اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ یہ انکشاف کسی پہاڑ کی طرح اس پر گرا تھا۔ وہ شخص جس اپنی نجات دہندہ جس کو سمجھتی تھی، اس کا بیٹا اسے اپنے باپ کے قاتل کی بیٹی مانتا تھا۔ زاویان نے اسے جھٹکے سے چھوڑا اور لائبریری سے باہر نکل گیا، جبکہ فرشتے وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ اس کی دنیا پل بھر میں اجنبی ہو گئی تھی اور وہ امانت جس کا بوجھ وہ اٹھائے ہوئے تھی اب اسے ایک ناقابل معافی جرم لگنے لگا تھا۔ ساری رات فرشتے کے لیے تازیانہ بن گئی۔ وہ اپنے کمرے کے گوشے میں سمٹی آنسو بہاتی رہی۔ بچپن کی وہ دھندلی یادیں، وہ بارش، وہ خون کے دھبے اب ایک مکمل اور بھیانک تصویر بن کر اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ سبیہ بیگم کی ضرورت سے زیادہ شفقت اور زاویان کی حد سے بڑی ہوئی نفرت کی اصل وجہ کیا تھی؟ وہ ایک قاتل کی بیٹی تھی جس کا بوجھ ایک گھرانہ 10 سال سے اٹھائے ہوئے تھا۔ اگلی صبح جب وہ ناشتے کی میز پر آئی تو اس کا چہرہ زرد اور آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ سبیہ بیگم نے پریشانی سے اس کا ہاتھ تھاما، مگر فرشتے نے دھیرے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ امی، آپ نے مجھے سچ کیوں نہیں بتایا؟ اس کے لہجے کی ٹوٹ پھوٹ نے سبیہ بیگم کو بلا کر رکھ دیا۔ میز کی دوسری طرف بیٹھا زاویان جو کافی کا سپ لے رہا تھا، اس کے ہاتھ وہیں جم گئے۔ اسے سر اٹھا کر فرشتے کو دیکھا جس کی نظروں میں اب وہ معصومیت نہیں بلکہ ایک ایسی اذیت تھی جو روح تک اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ سبیہ بیگم کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر فرشتے نے اٹھ کر زاویان کی طرف دیکھا۔ آپ ٹھیک کہتے تھے، میں اس گھر پر بوجھ نہیں، ایک بدنما داغ بھی ہوں۔ میں آپ کا قرض کبھی نہیں اتار سکتی، لیکن میں اس اذیت کو مزید بڑھانا بھی نہیں چاہتی۔ یہ کہہ کر وہ مڑی اور بنا کچھ کہے گھر کے بڑے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ زاویان نے سوچا تھا کہ سچ جان کر وہ ٹوٹ جائے گی، مگر اس کی خاموشی ہمت نے زاویان کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی تھی۔ سبیہ بیگم نے تڑپ کر اسے پکارا، فرشتے میری بات سنو بیٹی، رک جاؤ۔ مگر فرشتے کے قدم نہیں رکے۔ وہ خالی ہاتھ اور خالی دل کے ساتھ اس گھر کی دہلیز پار کر گئی جس نے اسے 10 سال پناہ دی تھی۔
जावैन मेज पर साकित बैठा रहा। इसकी नजरें अपने सामने पड़े कॉफी के कप पर जमी थी, लेकिन कान के बाहर जाते हुए कदमों की छाप पर लगे थे। ऐसा लगा था कि फरिश्ते के जाने से इसके दिल को सुकून मिल जाएगा, मगर जैसे वो गेट के बाहर निकली, इससे अपने सीने में एक अजीब सा खला महसूस हुआ। फरिश्ते सड़क पर किसी बंजारे की तरह चल रही थी। ऐसा नहीं मालूम था कि इसे कहाँ जाना है। इसका तो इस दुनिया में कोई ठिकाना ही नहीं था। दूसरी तरफ घर में सबिया बेगम ने जावैन के सामने आकर खड़े होकर इसे वो सब कुछ कह दिया जो आज तक इनके दिल में दबा था। तुमने आज से उस लड़की को नहीं निकाला जावैन, तुमने अपने बाप की आखिरी वसीयत और मेरी ममता का भी कत्ल कर दिया है। वो बच्ची बेकसूर थी। जावैन के जहन में सबिया के अल्फाज और फरिश्ते का वो जर्द चेहरा बार बार घूमने लगा। अचानक बाहर जोरदार बादल गरजे और वैसी ही तूफानी बारिश शुरू हो गई जैसे इस रात हुई थी जब इसके बाप की मौत हुई थी। जावैन का दिल जोर से धड़का। इससे ख्याल आया कि फरिश्ते के पास ना पैसे हैं, ना छतरी और ना ही कोई सहारा। इसने झटके से गाड़ी की चाबी उठाई और तूफानी बारिश में इसे ढूंढने के लिए निकल खड़ा हुआ। शदीद बारिश और अंधेरे ने हद निगाह को खत्म कर दिया था। जावैन पागलों की तरह गाड़ी सड़कों पर दौड़ा रहा था। इसकी नजरें बिजली की कड़क के साथ फुटपाथों और बस स्टॉपों को ढूंढ रही थी। तुम कहाँ जा सकती हो फरिश्ते, वो गुस्से और पछतावे के मिले जुले जज्बात से बड़बड़ाया। अचानक इसे सड़क के किनारे एक कदीम पार्क की दीवार के पास एक सा नजर आया जो बारिश में बुरी तरह भीग रहा था। वो फरिश्ते ही थी जो एक बेंच पर सर झुकाए बैठी थी, जिसे उसने तूफान के सामने हथियार डाल दिए हों। जाविया ने गाड़ी की ब्रेक मारी और छतरी लिए बगैर इसकी तरफ लपका। जब इसके करीब पहुंचा तो देखा कि वो सर्दी और सदमे से कांप रही थी। फरिश्ते उठो यहाँ से, घर चलो। जावियान की आवाज में वो पुरानी सख्ती नहीं बल्कि एक अनजानी सी लर्जिश थी। फरिश्ते ने आहिस्ता से सर उठाया। इसके चेहरे पर आंसू और बारिश का पानी एक हो चुके थे। क्यों? ताकि आप रोज मुझे याद दिला सकें कि मेरा बाप कौन था। इसे नहीफ आवाज में पूछा। जावियान ने इसका हाथ थाम कर इसे जबरदस्ती उठाना चाहा, मगर इस बार फरिश्ते ने अपना हाथ झटक दिया। जावियान साहब, गुनाह मेरे बाप का था, सजा मुझे मिल चुकी, अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। इसकी खुददारी ने जावियान को हिला कर रख दिया। जावियान ने इसे कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि फरिश्ते की आंखें मौनने लगी और वो बेहोश होकर इसके बाजों में आ गिरी। जावियान ने बदहवासी में फरिश्ते को अपने बाजों में समेटा और तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ा। इसका वजूद लर्ज रहा था, मगर ये लर्जिश सर्दी से ज्यादा इस खौफ की थी जो फरिश्ते की बेजान रंगत देखकर इसके दिल में सिरायत कर गया था। गाड़ी में से पिछली नशिस्त पर लेटाकर जब इसने सबिया बेगम को फोन किया तो इसकी आवाज में वो सारा तकब्बुर दम तोड़ चुका था जो बरसों से इसकी पहचान बना हुआ था। घर पहुंचते हुए इसे सहारा देकर अंदर लाया, जहां सबिया बेगम पहले ही डॉक्टर के साथ मौजूद थी। कमरे के बाहर टहलते हुए जावियान के जहन में बार बार फरिश्ते के वो आखिरी अल्फाज गूंज रहे थे कि गुनाह मेरे बाप का था, सजा मुझे मिल चुकी है। इससे पहली बार एहसास हुआ कि वो इस मासूम लड़की से इस जुर्म का हिसाब मांग रहे हैं जिसमें इसकी अपनी कोई मर्जी शामिल नहीं थी। डॉक्टर ने जब बाहर आकर बताया कि वो शदीद ज़हनी सदमे और कमजोरी की वजह से बेहोश हुई है तो जावियान ने गहरी सांस ली, मगर इसके अंदर की बेचैनी अब भी बरकरार थी। वो खामोशी से फरिश्ते के कमरे के दरवाजे पर खड़ा इसे देखता रहा, जो पुरसकून नींद में थी, मगर इसके चेहरे पर जमी अजियत की लकीरें जावियान को बावर करवा रही थी कि अब इसे सिर्फ इसकी सेहत ही नहीं बल्कि इसका वो एतबार भी बहाल करना है जिसे इसने खुद अपने हाथों से चकनाचूर किया था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई तो फरिश्ते की आंखें खुली, मगर इनमें वो मासूम चमक मफकूद थी। जावियान वहीं सामने सोफे पर बैठा किसी गहरी सोच में गुम था। इसे बेदार देखकर वो अपनी जगह से उठा और एक गिलास पानी इसकी तरफ बढ़ाया। फरिश्ते ने नजर झुका ली और पानी लेने से इनकार कर दिया। इसकी खामोशी जावियान के लिए किसी तमाचे से कम ना थी। तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? जावियान ने लहजे को जितना हो सके नरम रखने की कोशिश की, मगर फरिश्ते ने कोई जवाब न दिया। सबिया बेगम कमरे में दाखिल हुई तो फरिश्ते ने इनका हाथ थाम कर सिर्फ इतना कहा कि अब यहाँ मजीद नहीं रह सकती, इसे किसी हॉस्टल या पनाहगाह में भेज दिया जाए। जावियान का दिल तड़पा। इसे एहसास हुआ कि जिस लड़की को वो कल तक इस घर से निकालना चाहता था, आज इसका जाना इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार महसूस हो रहा था। इसने सबिया बेगम के सामने इतराफ किया कि वो गलत था, मगर फरिश्ते के दिल में लगी चोट इतनी गहरी थी कि वो अब इस छत तले खुद को एक मुजरिम से ज्यादा कुछ नहीं समझ रही थी। जाविया ने पहली बार अपनी अना को पसर पुश डालते हुए फरिश्ते के सामने घुटने टेक दिए।
اور جانتا ہوں کہ میرے الفاظ نے تمہاری روح کو زخمی کیا ہے، لیکن یہ گھر جتنا میرا اتنا ہی تمہارا بھی ہے۔ اسے دھیمی مگر پر اثر آواز میں کہا۔ فرشتے نے اپنی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا جس میں ابھی بے یقینی کی لہریں تھیں۔ زابین نے اس کے سامنے وہ پرانی فائل رکھی جسے دیکھ کر سارا ہنگامہ کھڑا ہوا تھا، مگر اس بار اس نے تصویر کی بجائے ایک وصیت نامہ نکالا جو اس کے باپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں لکھا تھا۔ اس میں واضح طور پر لکھا تھا کہ فرشتے کی پرورش اور تحفظ زابین کی ذمہ داری ہوگی۔ زابین نے اعتراف کیا کہ وہ اپنی نفرت پہ اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ اپنے باپ کی اصل خواہش اور فرشتے کی بے گناہی کو بھول بیٹھا۔ سبیہ بیگم نے فرشتے کو گلے سے لگا لیا اور اسے یقین دلایا کہ ماضی کی تلخیاں اب کبھی ان کے درمیان نہیں آئیں گی۔ فرشتے نے زابین کی آنکھوں میں پچھتاوے کی وہ سچائی دیکھی جسے وہ جھٹلا نہ سکی اور خاموشی سے اپنا سر سبیہ بیگم کے کندھے پر رکھ دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے رکنے کا فیصلہ کر لیا ہے، مگر اس بار وہ ایک بوجھ بن کر نہیں بلکہ اس گھر کی حقیقی وارث بن کر رہے گی۔ وقت گزرنے کے ساتھ گھر کے حالات بظاہر پرسکون ہو گئے تھے، مگر یہ سکون کسی بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ زابین نے اپنے رویے سے فرشتے کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ اب وہ بدل چکا ہے، لیکن اسی دوران ایک ایسی حقیقت سامنے آئی جس سے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا۔ زابین کے بزنس پارٹنر اور اس کے قریبی دوست دانیال نے ایک دن آفس میں سے کچھ پرانے قانونی کاغذات دکھائے جو تیمور صاحب کے قتل کیس کی دوبارہ تحقیقات سے متعلق تھے۔ ان کاغذات میں ایک گواہ کا ذکر تھا جس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس رات جبار فرشتے کا باپ اکیلا نہیں تھا بلکہ اسے کسی بہت قریبی شخص نے اکسایا تھا، اور وہ شخص آج بھی زابین کی بہت قریب ہے۔ زابین کو شک ہوا کہ کہیں اس کے اپنے خاندان کا کوئی فرد تو اس خونی کھیل میں شامل نہیں تھا۔ ابھی وہ اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے گمنام کال آئی جس نے اسے بتایا کہ فرشتے کا باپ مرا نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے اور وہ بدل کر ان کے ارد گرد ہی موجود ہے۔ یہ خبر سنتے زابین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اگر جبار زندہ تھا تو وہ 10 سال سے کہاں تھا، اور اس کا رخ اب دوبارہ اس گھر کی طرف کیوں ہے؟ زابین نے جب اس بارے میں مزید چھان بین کی تو اسے پتہ چلا کہ فرشتے کو کالج میں ایک اجنبی شخص مسلسل فالو کر رہا ہے۔ ایک شام جب فرشتے کالج سے واپس آ رہی تھی، ایک کالے شیشوں والی گاڑی نے اس کا راستہ روکا۔ ایک ادھیر عمر شخص گاڑی سے اترا جس کی آنکھیں بالکل فرشتے جیسی تھی۔ اس نے فرشتے کے قریب آ کر انتہائی لرزہ خیز جملہ کہا، بیٹی تم جس گھر میں رہ رہی ہو وہاں تمہاری زندگی کو خطرہ ہے، وہ لوگ تمہیں سچ نہیں بتا رہے۔ فرشتے ساکت کھڑی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے اس محسن گھرانے پر یقین کرے یا اس اجنبی پر جو اس کا باپ ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ جب زابین وہاں پہنچا تو وہ شخص غائب ہو چکا تھا، مگر فرشتے کے ہاتھ میں ایک پرانی انگوٹھی چھوڑ گیا تھا جس پر اس کے بچپن کا نام کندہ تھا۔ اب زابین کے سامنے دوہرا چیلنج تھا، ایک طرف فرشتے کو اس کے ماضی کے سائے سے بچانا اور دوسری طرف اس سچائی کا سامنا کرنا کہ اس کے باپ کا اصل قاتل کون تھا۔ زابین نے جب فرشتے کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی دیکھی تو اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، کیونکہ وہ انگوٹھی اس کے خاندان کی مخصوص مہر سے ملتی جلتی تھی جو برسوں پہلے گم ہو گئی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ جبار کا زندہ ہونا محض ایک اتفاق نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ ہے جو براہ راست اس کے گھر کے اندر سے بنونی گئی تھی۔ اس نے فوراً فرشتے کو گاڑی میں بٹھایا اور گھر کی طرف روانہ ہوا، مگر راستے بھر میں اس کا ذہن ان سوالات کی اماجگاہ بنا رہا کہ آخر وہ کون ہے جو فرشتے کو اس کے خلاف اکسا رہا ہے۔ گھر پہنچ کر اس نے خاموشی سے اپنے پرانے خاندانی ریکارڈز کنگالنا شروع کیے تو اسے پتہ چلا کہ اس کے تایا جو برسوں پہلے ایک پراسرار حادثے میں انتقال کر گئے تھے، ان کے کچھ کاروبار جبار کے نام پر منتقل کیے گئے تھے۔ یہ انکشاف اس کے لیے دہلا دینے والا تھا کہ جس شخص کو وہ ایک معمولی ملازم اور قاتل سمجھتا رہا، اس کے تار تو اس کے اپنے ہی خون سے جڑے ہوئے تھے۔ دوسری طرف فرشتے اس اجنبی کی باتوں اور اس انگوٹھی کے سحر میں ایسی جکڑ گئی تھی کہ سب سبیہ بیگم کی مامتا میں بھی ایک مصنوعی پن محسوس ہونے لگا تھا۔ اسے رات کی تاریکی میں دبے پاؤں لائبریری میں جا کر زابین کی ان فائلوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جو اس کے ماضی سے متعلق تھی، مگر وہاں اسے ایک ایسی ڈائری ملی جس کے آخری صفحات پھٹے ہوئے تھے۔ ڈائری کے بچ جانے والے حصوں میں تیمور صاحب نے کسی تیسرے سائے کا ذکر کیا تھا جو ان کے اور جبار کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر رہا تھا۔ ابھی وہ ڈائری پڑھ رہی تھی کہ ایک کمرے کی لائٹ اچانک روشن ہوئی اور سامنے زابین کھڑا تھا جس کی آنکھوں میں غصے کی بجائے گہرا دکھ تھا۔ اس نے فرشتے کے ہاتھ سے ڈائری چھینی اور اسے کسی خفیہ دراز کی طرف لے گیا جہاں ایک پرانی تصویر میں اس کا باپ جبار اور زابین کے تایا ایک ساتھ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ زابین نے انکشاف کیا کہ اصل دشمن شاید جبار نہیں تھا بلکہ کوئی ایسا شخص تھا جس نے جبار کو مہرہ بنا کر دونوں خاندانوں کو تباہ کر دیا، اور اب وہ شخص دوبارہ سرگرم ہو چکا ہے۔ زابین کے اس انکشاف نے فرشتے کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔
اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ برسوں سے کسی اندھی سرنگ میں بھٹک رہی تھی۔ زاویہ نے اس کے قریب آ کر انتہائی سنجیدگی سے اسے بتایا کہ جس شخص نے اسے کالج کے باہر روک کر باپ ہونے کا دعویٰ کیا وہ در حقیقت اس کے تایا کا وہی وفادار کارندہ تھا جو برسوں پہلے غائب ہو گیا تھا اور جبار کے روپ میں اسے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ پورے گھر کی بجلی اچانک منقطع ہو گئی اور لاؤن سے صبیحہ بیگم کی ایک دلدوز چیخ سنائی دی۔ زاویہ اور فرشتے دیوانہ وار نیچے کی طرف بھاگے جہاں اندھیرے میں صبیحہ بیگم فرش پر نیم بے ہوش پڑی تھی اور ان کے ہاتھ میں ایک دھمکی آمیز خط تھا جس پر خون کے دھبے واضح تھے۔ خط میں درج تھا کہ امانت واپس کرنے کا وقت آ گیا ورنہ اب خون کی ہولی اس گھر کے اندر کھیلی جائے گی۔ زاویہ نے فوراً سیکیورٹی گارڈز کو الرٹ کیا مگر اسے یہ دیکھ کر شدید جھٹکا لگا کہ گھر کے باہر تعینات تمام گارڈز غائب تھے اور سی سی ٹی وی کیمروں کی تاریں کاٹ دی گئی تھیں۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ دشمن اب ان کے گھر کی چار دیواری کے اندر قدم رکھ چکا تھا۔ فرشتے جو خوف سے کانپ رہی تھی اس نے محسوس کیا کہ کوئی سایہ کچن کے راستے سے اوپر کی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ زاویہ نے اسے صبیحہ بیگم کے پاس رکنے کا اشارہ کیا اور خود اندھیرے میں اس سائے کا پیچھا کرنے لگا۔ جب وہ اپنے کمرے میں پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کا خون منجمد ہو گیا۔ دیوار پر اس کے باپ کی تصویر کو چھری سے چاک کر دیا گیا تھا اور وہاں ایک نقشہ لگا تھا جس میں کالج سے گھر تک کے اس راستے کو نشانے زد کیا گیا تھا جہاں فرشتے روزانہ سفر کرتی تھی۔ یہ محض دھمکی نہیں تھی بلکہ ایک باقاعدہ پلان تھا جس کا اگلا ہدف فرشتے کو اغوا کرنا تھا۔ خوف کی اس لہر نے زاویان کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا لیکن اس نے خود پر قابو پایا اور فرشتے کو فوراً ایک محفوظ جگہ منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے صبیحہ بیگم اور فرشتے کو شہر کے ہنگاموں سے دور اپنے ایک پرانے فارم ہاؤس پر بھیجنے کی تیاری کر لی جس کے بارے میں کسی کو علم نہیں تھا، لیکن جیسے وہ گاڑی میں بیٹھنے لگے فرشتے کے موبائل پر ایک نامعلوم نمبر سے میسج آیا جس میں اس کی اور زاویان کی اس وقت کی لائیو تصویر موجود تھی۔ پیغام مختصر و ہولناک تھا: تم کہیں بھی چھپ جاؤ، تم میری نظروں میں ہو۔ زاویان کو اندازہ ہو گیا کہ دشمن اس کے اتنا قریب ہے کہ وہ ان کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنا ارادہ بدلا اور گھر کے اندر ہی رہ کر اس نامعلوم دشمن کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا، مگر اس بار اس نے ایک ایسی چال چلی جس کی توقع حملہ آور کو نہیں تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنے ایک پرانے دوست دانل کو فون کیا جو پولیس کے خفیہ شعبے میں تھا اور اس پورے معاملے سے آگاہ کرتے ہوئے ایک خاص مہرہ چلنے کو کہا۔ اسی رات جب گھر پر موت جیسی خاموشی چھائی تھی، فرشتے کو اپنے کمرے کی کھڑکی پر کسی کی دستک دینے کی آواز آئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پردہ ہٹایا تو وہاں وہی شخص کھڑا تھا جسے وہ اپنا باپ سمجھ رہی تھی۔ اس نے اشارے سے فرشتے کو باہر آنے کا کہا اور دعویٰ کیا کہ زاویہ اسے مارنے والے ہیں۔ فرشتے جس وقت شدید ذہنی کشمکش کا شکار تھی ننگے پاؤں کھڑکی سے باہر نکل آئی۔ وہ اس شخص کے پیچھے پیچھے باغ کے آخری کونے تک چلی گئی جہاں ایک کالی گاڑی کھڑی تھی۔ جیسے وہ اس شخص نے فرشتے کو زبردستی گاڑی میں بٹھانا چاہا، اچانک چاروں طرف سے تیز لائٹس جل اٹھی اور پولیس نے اس جگہ کو گھیر لیا۔ زاویان درختوں کے پیچھے سے برآمد ہوا۔ اس کی آنکھوں میں فتح کی چمک تھی۔ اس شخص کو جب قابو کیا گیا تو اس کا نقاب الٹا گیا تو فرشتے کی چیخ نکل گئی۔ کوئی اجنبی نہیں بلکہ زاویان کا اپنا چچا زاد بھائی حماد تھا جسے سب برسوں پہلے مرا ہوا سمجھتے تھے۔ حماد کی زندہ موجودگی نے فضا میں موجود تناؤ کو ایک نئی اور ہولناک سمت دے دی تھی۔ وہ شخص جسے زاویان کا خاندان ایک حادثے میں کھو چکا تھا آج ایک دشمن کی صورت میں سامنے کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں برسوں سے دبی نفرت صاف جھلک رہی تھی۔ حماد نے ہتھکڑیاں لگنے کے باوجود کہکا لگایا، ایک ایسا کہکا جس نے فرشتے کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا دی۔ اس نے زاویان کی طرف دیکھ کر غراتے ہوئے کہا، تم نے کیا سوچا تھا زاویان کہ تم تیمور صاحب کی دولت کے اکیلے وارث بن جاؤ گے اور میں خاموشی سے تماشا دیکھوں گا؟ جبار تو صرف ایک مہرہ تھا جسے میں نے استعمال کیا۔ تمہارے باپ کا اصل قاتل میں ہوں اور اس کا بدلہ میں نے تم سے تمہاری اس امانت کو چھین کر لینا تھا۔ یہ اعتراف سن کر فرشتے کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ شخص جس کی خاطر اس کا باپ بدنام ہوا، جس کے خون کا الزام 10 سال تک وہ سہتی رہی، اس کا اصل ماسٹر مائنڈ کوئی اور نہیں بلکہ اس گھر کا خون تھا۔ پولیس جب حماد کو لے کر جانے لگی تو اسے پلٹ کر فرشتے کی طرف دیکھا اور ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کھیل ابھی ختم نہیں ہوا لڑکی، تمہارے باپ کے بارے میں ایک ایسی حقیقت ہے جو زاویان نے ابھی تک تم سے چھپائی ہوئی ہے۔ ذرا اس سے پوچھنا کہ جبار اس رات وہاں کیوں آیا تھا؟ حماد کے جانے کے بعد باغ میں ایک دم خاموشی چھا گئی، مگر یہ وہ خاموشی تھی جو ہزاروں سوالات کو جنم دے رہی تھی۔ فرشتے نے لرزتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ زاویان کی طرف دیکھا جس کا چہرہ اب سفید پڑ چکا تھا۔ زاویان نے نظریں جھکا لی جسے وہ اس سوال کا سامنا کرنے کی ہمت نہ رکھتا ہو۔
इससे फरिश्ते का हाथ थाम कर इसे अंदर चलने को कहा, मगर फरिश्ते ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। इसे महसूस हो रहा था कि सच की तहें अभी और भी गहरी हैं और ज़ावियान जिस पर इसने अभी भरोसा करना शुरू किया था, शायद अब भी इससे बहुत कुछ अहम छुपा रहा था। अगली सुबह ज़ाविया ने फरिश्ते को अपने साथ शहर के एक कदीम और खस्ता हाल हिस्से में बने एक छोटे से मकान पर ले जाने का फैसला किया। वहां एक ज़ईफ शख्स रहता था जो कभी तैमूर साहब का पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करता था। रास्ते पर दोनों के दरमियान खामोशी का एक ऐसा पहाड़ हायल रहा जिसे कोई सर नहीं कर पाया। जब वो इस मकान पर पहुंचे तो ज़ाविया ने फरिश्ते को बताया कि जबार इस साथ कत्ल करने नहीं बल्कि तैमूर साहब को हमाद के इरादों से खबरदार करने आया था। मगर हमाद ने पहले ही सब कुछ तरतीब दे रखा था, लेकिन सबसे बड़ा टोस्ट अभी बाकी था। इस बूढ़े सेक्रेटरी ने एक पुराना खत निकाला जो जबार ने मरने से पहले लिखा था, जिसमें ये इंकशाफ था कि फरिश्ते का ताल्लुक जबार के खानदान से नहीं है, बल्कि वो तैमूर साहब की एक ही ऐसी शख्स है जिसे बरसों पहले जायदाद के तनाज़े की वजह से अलग कर दिया गया था। यानी फरिश्ते इस घर पर बोझ नहीं बल्कि इस जायदाद की सबसे बड़ी कानूनी वारिस थी और इसीलिए इसे मिटाने की कोशिश की जा रही थी। सेक्रेटरी के इंकशाफ ने फिजा में मौजूद आखिरी धुंध भी साफ कर दी और फरिश्ते को ऐसा लगा जैसे इसके पैरों तले से जमीन ही नहीं बल्कि इसका पूरा वजूद सरक गया। ज़ाविया ने गहरी सांस ली और अपने पुराने खत को फरिश्ते के कांपते हाथों में थमाया, जिसकी तहरीर इस हकीकत की गवाह थी कि फरिश्ते दर हकीकत तैमूर साहब के बड़े भाई की बेटी थी, जिन्हें खानदानी दुश्मनी की बुनियाद पर जायदाद से बेदखल करके शहर बदर कर दिया गया था। जबार जिस वक्त तैमूर साहब का सबसे वफादार मुलाजिम था, इससे ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो फरिश्ते के असल वालिदैन के इंतकाल के बाद इसे अपनी बेटी बनाकर पाले, ताकि हमाद जैसे हरीस लोगों की नजर इस असल वारिस पर ना पड़े। ऐसा जबार से तैमूर साहब को खबरदार करने नहीं आया था, बल्कि वो हमाद के इस खौफनाक मंसूबे का सबूत लाया था, जिसके तहत हमाद ने न सिर्फ तैमूर साहब को बल्कि फरिश्ते को भी अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। हमाद ने जब देखा कि इसका राज फाश होने वाला है तो उसने एक तीर से 2 शिकार किए। तैमूर साहब को कत्ल किया और इसका इल्जाम जबार पर डालकर इसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया, जबकि फरिश्ते को सबिया बेगम की पनाह में इसलिए रहने दिया ताकि वक्त आने पर इससे कानूनी वारिस के तौर पर इस्तेमाल करके सारी दौलत अपने नाम करवा सके। ज़ाविया ने भराई हुई आवाज में इतराफ किया कि इसे इस हकीकत का इल्म कुछ अरसा पहले ही हुआ था, मगर वो डरता था कि अगर इसने सच फरिश्ते को बताया तो वो शायद इस घर को हमेशा के लिए छोड़ देगी या फिर हमाद ऐसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा। इसने बताया कि जबार बाकी एक हीरो था जिसने अपनी जिंदगी में अपनी साख से फिसले दाव पर लगा दी ताकि फरिश्ते को एक महफूज छत मैसर आ सके, और सबिया बेगम इसलिए इसे अमानत कहती थी क्योंकि वो इसके असल नस्ब से वाकिफ थी। अब फरिश्ते के सामने पूरी तस्वीर वाज़ेह थी। वो किसी कातिल की बेटी नहीं थी बल्कि इस अजीम कुर्बानी का समर थी जो जब्बार ने दी थी, और वो इस घर में बोझ नहीं बल्कि इसके असल मालकन थी। तमाम गलतफहमियां, नफरतें और फासले इस एक लम्हे में मिट गए, मगर इस सच्चाई ने फरिश्ते के दिल पर एक ऐसा बोझ भी डाल दिया जिसे समेटने के लिए अब इसे एक नए अज़म की जरूरत थी। ज़ाविया ने इसका हाथ थाम कर इसे यकीन दिलाया कि अब हमाद के अंजाम का वक्त करीब है और वह कानूनी तौर पर फरिश्ते को इसका हक दिलवा कर रहेगा। मगर फरिश्ते की नजरें अभी भी इस पुराने खत पर जमी थी जिसमें इसकी पूरी जिंदगी का बदला हुआ स्क्रिप्ट लिखा था। हकाइक की इस मुकम्मल बाज़गश ने फरिश्ते की रूह को एक ऐसी मंजिल पर ला खड़ा किया जहाँ पछतावे की कोई जगह नहीं थी बल्कि सिर्फ इतराफ़ वफा था। चंद दिन बाद अदालत में हमाद के खिलाफ तमाम सबूत पेश कर दिए गए और इसे उम्र की कैद की सजा दी गई, जिसके साथ ही एक स्याह बाप का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। फार्म हाउस की इस लाइब्रेरी में जहाँ कभी नफरत के तूफान उठते थे, आज एक अजीब सा सकून था। फरिश्ते ने वो वसीयतनामा और तमाम कानूनी कागजात ज़ाविया के सामने रख दिए जो इसे इस पूरी जायदाद का वारिस बनाते थे। ज़ाविया ने हैरत से इसे देखा तो फरिश्ते के लबों पर एक पूरे एतमाद मुस्कुराहट आई। ज़ाविया साहब, ये कागजात मेरे लिए सिर्फ रद्दी के टुकड़े हैं। अगर इनके साथ वो रिश्ता ना हो जिसने मुझे इस वक्त पनाह दी जब मेरे पास अपनी कोई पहचान नहीं थी, इसने धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा। ज़ाविया ने इसका हाथ थाम लिया और इतराफ किया कि वो जायदाद का नहीं बल्कि फरिश्ते के इस दिल का वारिस बनना चाहता है जिसे इसने खुद जख्म दिए थे। सबिया बेगम ने जब दोनों को एक साथ देखा तो इनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इन्होंने फरिश्ते के सर पर हाथ रखकर इसे इस घर की असल मालकिन और बहू के तौर पर कबूल किया, जिससे जब्बार की दी हुई अमानत का हक अदा हो गया। फरिश्ते ने फैसला किया कि वो इस जायदाद का एक बड़ा हिस्सा जब्बार के नाम पर एक यतीम खाने और तालीमी इदारे के लिए वक्फ करेगी, ताकि इस शख्स का नाम हमेशा के लिए अमर हो जाए जिसने अपनी बेटी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। कहानी का इख्तिताम एक ऐसी शाम पर हुआ जब आसमान बिल्कुल साफ था और बारिश की वो होलनाक एक हसीन याद में बदल चुके थे। ज़ाविया और फरिश्ते छत पर खड़े गरूब आफ्ताब का मंजर देख रहे थे जहां अब माजी का कोई साया नहीं था।
بلکہ ایک روشن مستقبل کی نوید تھی۔ فرشتے کو احساس ہوا کہ زندگی کبھی کبھی ہمیں وہاں لے آتی ہے جہاں سے ہمیں لگتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، مگر در حقیقت وہی ایک نئی اور خوبصورت شروعات کا نقطہ ہوتا ہے۔